محترم سامعین، کیونکہ میرے پاس علم کی فضیلت بولنے کے لیے 8 سے 10 پوائنٹ ہیں، لیکن اگر میں ایک ایک پوائنٹس پر بولوں تو اس کے لیے ایک بہت لمبا وقت چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں، میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ترجمہ پیش کرتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس حد تک علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ علم کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی قسم یہ، جس طریقے سے آج ہم اس پروگرام کے اندر شریک ہوئے اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھ کر ہم علماء اکرام کے بیانات سن رہے ہیں، الگ الگ موضوعات پر ہم تقریر سن رہے ہیں، اس کے ذریعے گویا ہم علم حاصل کر رہے ہیں، یعنی دین کا بیسک علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ آئیے اب یہ بھی جانتے ہیں کہ دین کے بیسک علم سے مراد کون سا علم ہے۔ دین کے بیسک علم سے مراد نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کرنا ہے، حج کے ارکان کس طریقے سے ادا کرنا ہے، یا دین کی موٹی موٹی باتوں کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ یعنی انسان دین کا اتنا علم حاصل کر لے کہ حلال اور حرام کی تمیز کر لے، حق اور ناحق کو پہچان لے، کم سے کم دین کا اتنا علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ دین کا ہم گہرائی سے علم حاصل کریں، دین کا ہم گہرائی سے علم حاصل کرنے کے بعد ہم ممبر اور محراب کو سنبھالیں یا اسی طریقے سے ایسے تقریری پروگرام کو انجام دیں اور جو دین کے گہرائی کے مسئلے ہیں، دین کے گہرائی کے مسائل ہیں، ہم ان مسائل کو عوام تک پہنچائیں۔ یہ دوسری قسم ہے، لیکن یہ دوسری قسم کے ذریعے علم حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر ہم اس پر بھی عمل کریں تو گویا یہ کام بھی ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے ایسے جامعات اور ایسے مدارس اسلامیہ کا رخ کرنا ہوگا جہاں پر دین کی گہرائی کا علم سکھایا جاتا ہو، جہاں پر دین کی گہرائی کے علم سکھانے کے ساتھ ساتھ فقہ، تفسیر اور اسی طریقے سے جو دیگر علوم ہیں اس کا علم سکھایا جاتا ہو، ہمیں ان کا رخ کرنا ہوگا۔ یعنی ہمیں اپنے بچوں کو ایسے مدارس اسلامیہ کے اندر داخل کرنا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں کو ایسے مدارس اسلامیہ کے اندر پہنچانا ہوگا جہاں قال اللہ و قال الرسول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر عصری علوم کی تعلیم کا بھی انتظام کیا جاتا ہو۔ گویا اگر ہم اس طریقے پر بھی عمل کرتے ہیں تو یہ طریقہ ہمارے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ علم دین حاصل کرنے کی دوسری قسم یہ ہے، یعنی دین کا گہرائی سے علم حاصل کرنا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی دین کا گہرائی سے علم حاصل کرے، محمبر اور محراب کو سنبھالے یا اسی طریقے سے دوسرے امور کو انجام دیں، لیکن کم سے کم دین کا بیسک علم حاصل کرنا بہت ضروری اور لازمی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم دین کا شوق اور جذبہ ہمارے اندر پایا جانا چاہیے، جس طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر پایا جاتا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں، حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ہم لوگ 20 آدمی تھے جن کی عمریں 20 سال، 21 سال، 28 سال، 27 سال کے درمیان تھی، یعنی یہ نوجوان تھے۔ حضرت مالک ابن حویرث کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم دین سیکھنے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے علم دین سیکھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 مہینہ ٹھہرے۔ 1 مہینہ ٹھہرنے کے بعد جب ہمیں اپنے گھر والوں کی یاد آنے لگی، ہم نے اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے بچے ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہمیں ان کی یاد آنے لگی، اے اللہ کے نبی ہمیں آپ گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آپ کو اس شرط پر گھر جانے کی اجازت دی جاتی ہے کہ آپ یہاں سے جانے کے بعد
جو آپ نے علم دین سیکھا ہے، آپ نے یہاں جو نماز اور روزے کا اور اسی طریقے سے آپ نے دیگر علوم کا جو یہاں علم حاصل کیا ہے، آپ اس علم کو جا کر آپ کے گاؤں کے لوگوں کو، آپ کے شہر کے لوگوں کو بتلانا، ان کو سمجھانا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھا ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے درمیان ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ اگر ہمارا بچہ قرآن پڑھا نہ ہو یا ہم سے کوئی بزرگ آدمی ہو جس نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل نہ کیا ہو، اس سے کہا جائے کہ بھائی آپ قرآن کی تعلیم حاصل کر لو، اس سے کہا جائے کہ آپ حدیث کا علم حاصل کر لو، تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے، ہم کس طریقے سے علم حاصل کریں، کس طریقے سے ہم قرآن پڑھیں، ہم کو پڑھنے میں شرم آتی ہے، ہم کو تعلیم حاصل کرنے میں اچھا نہیں لگتا کیونکہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ نہیں، بلکہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ صحابہ اکرام جو اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، یہ سارے کے سارے نوجوان تھے، کیونکہ اگر ہم اس حدیث کو اس دور سے موازنہ کریں اور دیکھیں کہ وہ دور ایسا تھا کہ جیسا کہ آج کے اس دور کے اندر ایسی ٹیکنالوجی ہیں کہ جس کے ذریعے سے آج ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ دور ایسا تھا یا ہم تعلیم حاصل کرنے کہیں جاتے ہیں تو آج ہمارے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہے۔ اس لیے مشکل نہیں ہے کہ آج ہم ورلڈ کے کسی بھی کونے سے اگر ہم کو اپنے گھر والوں سے بات کرنا ہے، ہم ویڈیو کے ذریعے سے، ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے، آئی ڈی کالنگ کے ذریعے سے یا اسی طریقے سے اور جو دیگر ذرائع بات چیت کے ہیں، بذریعہ آسانی ہم اس کے ذریعے سے اپنے گھر والوں سے بات چیت کر سکتے ہیں اور کوشش کریں تو تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ وہ دور تھا کہ جب ایسی سہولیات یا ایسے ذرائع نہیں تھے، لیکن یہ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین حاصل کیا، اور علم دین حاصل کرنے کے بعد آنے کے بعد انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، اپنی قوم کے لوگوں کو بتلایا اور ان کے سامنے اس بات کو پیش کیا جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں دوسری حدیث، جس کے راوی حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی مدینہ منورہ سے ملک شام آتا ہے۔ مدینہ منورہ سے ملک شام آنے کے بعد وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا پتہ کرتا ہے۔ اگر ہم مدینہ منورہ سے ملک شام کی دوری اگر آج نیٹ کے اندر دیکھتے ہیں تو 1267 کلومیٹر کی دوری آپ ہی اندازہ لگا لیجئے کہ اس زمانے میں 1267 کلومیٹر کا سفر طے کرنا کتنا مشکل رہا ہوگا، کیونکہ آج کے اس دور کے حساب سے 1267 کلومیٹر کا سفر کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ آج کے اس دور کے حساب سے بہت آسان ہو چکا ہے۔ ہم بذریعہ ہیلی کاپٹر یا اسی طریقے سے ہوائی جہاز ایروپلین کے ذریعے سے 1267 کلومیٹر کا سفر بذریعہ آسانی طے کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملک شام آتے ہیں۔ ملک شام آنے کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا پتہ لگاتے ہیں۔ ان کو بتلایا جاتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مکان ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ حضرت ابو درداء ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے، میں اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، میں اس حدیث کو لینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ جب وہ آدمی حضرت ابو درداء کے پاس آتا ہے تو وہ بھی حدیث بیان کرنے میں دیری نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہاں میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیان کیجئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم دین کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ساری مخلوقات اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں طالب علم کے لیے، علم دین حاصل کرنے والے آدمی کے لیے۔
اس کے بعد وہ اس حدیث کو حاصل کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس حدیث کے سلسلے میں اپنا ایک قول نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک حدیث کے انکار کرنے والے نے اس بات کا انکار کیا کہ فرشتے جو طالب علم کے لیے پر بچھاتے ہیں، میں اس کو رونتا ہوں اور اس چیز کا انکار کرتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ جب اس آدمی نے اس بات کا انکار کیا، پس اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے عذاب کے اندر گرفت کر لیا، اور ایسا ہوا کہ اس کے پیروں سے اس کے جوتے اتر گئے اور اس کے دونوں پیر خراب ہو گئے، یہاں تک کہ مرتے دم تک اس کے دونوں پیر خراب رہے۔ یعنی بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے کس طریقے سے اس آدمی نے ایک حدیث کا انکار کیا۔ ایک حدیث کے انکار کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کا عذاب اس کے اوپر کس طریقے سے نازل ہوا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یعنی اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام اور اس کے بعد تبع تابعین کو کس طریقے سے علم دین حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق اور تڑپ پایا جاتا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں، میں آپ کے سامنے تیسری بات جو بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے والے کی فضیلت ابھی آپ نے سنا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ جیسا کہ ہم سب نے اس حدیث کو سنا ہوگا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اذا مات الانسان، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کے مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے، انسان کے اعمال کے سلسلے کو روک دیا جاتا ہے۔ اس میں سے تو جو دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ ایسا علم جو انسان نے اپنے مرنے کے بعد چھوڑا ہو، یعنی اس نے قرآن مجید کے نسخے چھپوائے ہو، مساجد کے اندر تقسیم کیا ہو، یا اسی طریقے سے اس نے ایسی کتابیں لکھی ہوئی ہوں جس سے مدارس اسلامیہ کے طلبہ اور عوام استفادہ کرتے ہوں، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوں، تو گویا مرنے کے بعد انسان کو اس کا ثواب اور اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور آئیے میں آپ کے سامنے آخری بات جو بیان کرتا ہوں، کیونکہ بیان تو بہت سی باتیں کرنا تھا، میں آخری آپ کے سامنے جو بات بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں کن لوگوں سے علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ آج کے اس دور کے حساب سے یہ سب سے اہم مسئلہ بن چکا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو غیر عالم ہیں، جنہوں نے مدارس اسلامیہ کا کبھی رخ نہیں کیا، جو کبھی مدارس اسلامیہ کے اندر داخل نہیں ہوئے، لیکن وہ لوگ مسئلے مسائل اور فتوے جاری کرتے ہیں، اور عوام بھی ان کو بہت بڑا علامہ اور عالم سمجھتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا یؤخذ العلم عن اربعین، کہ 4 لوگوں سے علم کبھی نہیں لیا جا سکتا۔ ان میں سے پہلا کون ہے؟ امام مالک کہتے ہیں کہ بیوقوف، ایسا بیوقوف جس کی بیوقوفی ظاہر ہو یا وہ اس بات کا اظہار کرتا ہو کہ میں بیوقوف ہوں، پاگل ہوں، تو گویا ایسے آدمی سے علم دین حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا آدمی جھوٹ بولنے والا، امام مالک کہتے ہیں کہ دوسرا وہ آدمی جو جھوٹ بولتا ہو، جو قرآن اور حدیث پر جھوٹ نہ بولتا ہو لیکن عام طور پر عام بات چیت پر جھوٹ بولتا ہو، تو گویا ایسے آدمی سے بھی علم دین حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آج ہم اس پر بھی غور فکر کریں اور اندازہ لگائیں تو دیکھیں کہ آج ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑی بڑی تقاریر کرتے ہیں، بڑے بڑے اسٹیجوں پر جاتے ہیں اور بڑی بڑی بات کرتے ہیں، لیکن جب ان کی تحقیق کی جائے، ان کے بارے میں معلومات کی جائے تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی تو جھوٹ بولنے میں عام ہے، یہ آدمی تو ہر بات پر جھوٹ بولتا ہے اور اس کی اکثر بات جھوٹی رہتی ہے، تو گویا جھوٹے آدمی سے علم دین حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا آدمی بدعتی، چاہے وہ کتنا بڑا علامہ ہو لیکن وہ قرآن اور حدیث کے مخالف بیان کرے، تو گویا ایسے آدمی سے بھی علم دین حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھا وہ آدمی بیان کرنے کا مطلب معلوم نہ ہو، یعنی ایک آدمی ایسا ہے جو بیان تو کر رہا ہے لیکن اس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ میں جو بات بیان کر رہا ہوں اس بات کے اندر سچائی ہے یا اس بات کے اندر کتنی سچائی ہے، اس بات کے اندر کتنی جھوٹ ہے، یا اس کو اصول حدیث کا علم نہ ہو
کہ اس نے ایک حدیث بیان کیا لیکن اس کو اس بات کا علم نہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث حسن ہے یا یہ حدیث موقوف ہے، مرفوع ہے، یا اصول حدیث کی اور بھی جو قسمیں ہیں اس کو اس بات کا علم ہی نہیں، تو گویا ایسے 4 آدمیوں سے علم میں دین حاصل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بیان تو اور کرنا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم نے جو کچھ سنا ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی اور اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرنے کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے اور ہمیں اس کے لیے اپنے بچوں کو ابھارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین کا طالب علم بنائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ علم والوں کی جہاں میں کتنی اعلیٰ شان ہے، کتنی اعلیٰ شان ہے۔ علم والوں کی جہاں میں کتنی اعلیٰ شان ہے، کتنی اعلیٰ شان ہے۔ جن کی عظمت کی عظمت کی گواہی دے رہا قرآن ہے، جن کی عظمت کی گواہی